سورۃ نساء آیت نمبر 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کے حوالے سے یا اپنے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف رجوع کرنے میں شرک کو یعنی اس کو شرک قرار دیا ہے. اللہ کے سوا نہ تو ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اگر دین اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور دین کو اپناتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی عیسائی کے دین کو اپناتا ہے، عیسائیت کو اپنا لیتا ہے، کوئی یہودیت کو اپنا لیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے منع کر دیا کہ حاجت روا میں ہوں، مشکل کشا بھی میں ہوں، تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی میں ہوں، تمہارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا بھی میں ہوں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دین بھی دین اسلام رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر کسی اور کی دین اسلام یعنی کسی اور کی طرف رجوع کرے گا، عیسائیت یا یہودیت کی طرف، تو سمجھ لیں کہ اس نے بھی شرک کیا. اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ صرف پرستش کے ہی معاملے میں نہیں آئے گی کہ پرستش کی بات کی جائے تو اسے شرک کہا جائے گا، بلکہ کیا معاملہ ہے کہ پرستش کے علاوہ بھی اللہ کے دین اسلام کو چھوڑ دینا بھی شرک ہے. جیسا کہ ایک انسان کے لیے ایک طرف اس کی خواہشیں ہیں اور دوسری طرف اسلام ہے. اب اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلتا ہے تو وہ پھر کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی شرک کر رہا ہے. یعنی ایک طرف میرا دل چاہ رہا ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور اللہ کا حکم ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اب اگر میں نے دین اسلام کی بات کو یعنی نماز کو چھوڑ دیا اور اپنے دل کی بات کو مان لیا تو میں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. اور اللہ رب العزت اس شرک کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اس شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ چاہے گا تو کسی اور طرح کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک بندہ اپنی زندگی میں خود اس شرک والی زندگی سے توبہ نہ کر لے. اگر اس نے خود توبہ نہیں کیا ہے تو پھر وہ زندگی میں کبھی بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو آخرت میں اس کی معافی کسی بھی صورت میں اس کو نہیں مل سکتی. اور شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کیا الزام بتایا ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس طرح سے بھٹک گیا جس طرح کے دور بھٹک جانا، یعنی بہت دور بھٹک گیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں. یعنی یہ اللہ کا حق ہے ہمارے پر. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے ہمارے پر کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس جا کر اپنے معاملات نہ رکھیں، بلکہ سارے معاملات کا اختیار کس کو دے؟ اللہ رب العزت کو. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ درباروں پہ جانا بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے. نظر و نیاز کسی اور نام پہ دینا یہ بھی شرک ہے. اللہ نے جو کام بتائے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کر دینا یہ بھی شرک ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف کس کا ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا. اگر انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور ایسا انسان کہاں جائے گا؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ دوزخ مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوستی سے فرمائے گا کہ اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوں تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ بطور فدیہ تو دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اللہ کا، کیوں نہیں، میں تو اس تجھ سے یعنی سارا کچھ دینے پر تجھے قربان کر دوں گا تاکہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا اور تو اس وقت صلب آدم یعنی آدم کی اولاد میں سے تھا، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، اگر تم نے میرے ساتھ شرک کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ آج تم کہتے ہو کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے وہ دے دو گے، لیکن جب تم دنیا میں موجود تھے تو میں نے تمہیں دنیا میں صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم نے اتنی سی بات نہیں مانی تو آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی انسان کے معافی مانگنے پر مل سکتی ہے، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس گناہ کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کرنے پہ قادر ہے، لیکن شرک کو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور اس کے سوا نہیں پکارتے مگر معنسوں کو۔ اناسا نکلا ہے عورت سے، عورت کیا ہے؟ معنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا کہ یہ لوگ نہیں پکارتے مگر معنس کو یا عورتوں کو۔ اس کے حوالے سے ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے کہ یہودی جو تھے، مشرکین جو تھے، ان کی انتہا درجے کی پلیدگی بتائی جا رہی ہے۔ کیسی؟ کہ وہ اپنے لیے عورت کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کے ہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ زندہ درگور سے مراد کیا ہے؟ قبرستان میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ بیٹی کو اس قدر معیوب سمجھتے تھے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کس کو بنا لیتے ہیں؟ جو خود کو ناپسند ہے، اللہ کے ساتھ ان کا مقام بنا لیتے ہیں، یعنی معنس کو، عورت کو۔ اب یہاں پہ معنس میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کوئی نہیں بتایا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اللہ نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے فرشتوں کو کیا بنا دیا؟ اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند نہ ہو وہ رب کے لیے انتخاب کرنا اچھی بات ہے کیا؟ اللہ کے لیے وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے بیٹیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کے سوا کس کو پکارتے تھے؟ معنس کو پکارتے تھے، یعنی فرشتوں کو، اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی عبادت کریں۔ جیسا کہ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی بھی پرستش کی تھی نا انہوں نے، کیا کہا تھا؟ کبھی کہتے تھے کہ 3 اللہ ہیں، نعوذ باللہ، ایک اللہ نہیں ہے، 3 اللہ ہیں۔ ایک اللہ خود ہو گیا، اور ایک حضرت مریم کو اللہ بنا دیا، اور ایک حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا۔ کبھی کہتے تھے 3 میں ایک اللہ ہے، باقی 2 جو ہیں یا تو اس کی بیٹیاں ہیں یا اس کے بیٹے، یعنی مریم کو بیٹی بنا لیتے اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیتے۔ یعنی یہ اپنی ہی بات میں پراپرلی طور پر کسی بات کے اوپر متحد نہیں تھے، کچھ اس طرح سے باتیں کر لیتے تھے، کچھ اس طرح سے باتیں کر لیتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے اگر پیغمبروں کو بھیجا ہے تو انہیں بھی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا بیٹا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے اناسا میں فرشتے آئیں گے، اور دوسری چیز کیا تھی کہ وہ ایسے یعنی کہ کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے نام بھی عورتوں والے نام رکھ کر انہیں بھی اللہ یعنی معبود بنا لیتے تھے، جیسے لات، عزا، منات، یہ سارے عورتوں کے نام ہیں، مؤنث نام ہے، اور یہ سارے کس کو دیتے تھے؟ بتوں کے نام دیتے تھے کہ یہ لات ہے، یہ لات معبود ہے، یہ عزا معبود ہے، یہ منات معبود ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ دراصل شیطان ابلیس ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا تھا کہ اللہ کے سوا تم ان کی عبادت بھی کرو گے تو یہ بھی تمہیں بخشوا لیں گے۔ یعنی یہ کون بات ڈلوا رہا ہے؟ شیطان ڈلوا رہا ہے۔ شیطان کیوں ڈلوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، یعنی میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہیں تو مجھے شیطان لعین قرار دے دیا، مردود بھی قرار دے دیا، مجھے جہنم میں بھی داخل کر دیا۔ یاد رکھ اللہ، میں تیرے انہی بندوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔
اللہ نے بھی اسے اجازت دے دی تھی، جا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے، لیکن میرے نیک بندے تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اب نیک بندے ہوتے تو یہ باتیں نہ اختیار کرتے، لیکن یہ لوگ جو ان کے شیطان کی باتوں میں آ گئے تو دراصل وہ کون تھے؟ نیک ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیے، بت اپنے ہاتھوں سے بتوں کی شکلیں بنا کر انہیں کیا کہتے تھے؟ یہ معبود ہے۔ خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو لات کہتے تھے، کسی کو عزا کہتے تھے، کسی کو منات کہتے تھے۔ تو یہ سارے نام انہوں نے رکھ کر مختلف قسم کے، یعنی یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ بیماریوں سے دور کرنے والا ہے، یعنی جس کو جو پرابلم ہوتا تھا اسی معبود کے آگے جا کر جھکا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کام کو کیا قرار دیا کہ یہ شیطانی کام ہے، اللہ نے ان کاموں کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے حکم کے علاوہ اگر تم کسی اور کا حکم قبول کرو گے تو تم بھی کون ہو؟ شرک کرنے والے ہو۔ اور یہ شرک ہم سے کون کروا رہا ہے؟ شیطان لعین ہم سے یہ شرک کروا رہا ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنے ان کاموں کو اتنا خوبصورت اور مزین کر کے دکھاتا ہے کہ انہیں وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب شیطان آپ کے جھوٹ بولنے کو اس قدر خوبصورت بنا دیتا ہے کہ آپ کو جھوٹ لگتا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یعنی شیطان جو بھی غلط کام کرواتا ہے انسان کو تو وہ انسان کے ذہن میں اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، دیکھا آج تم بچ گئی، جھوٹ بولا ہے نا، مار سے بھی بچ گئی، دیکھا کتنے فائدے ہو گئے، آئندہ بھی تم ایسے جھوٹ بول کے اپنے لیے سارے معاملات کو ختم کر سکتی ہو۔ اب اس نے ہمارے جھوٹ کو کیا کیا؟ خوبصورت بنا دیا۔ اب جب وہ خوبصورت بن گیا تو ہمارے لیے وہ گناہ رہا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو شرک کرتے تھے تو شرک کرنے والوں کو بھی وہ اس قدر خوبصورت بنا کر وہ گناہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں وہ شرک لگتا ہی نہیں ہے، نہ گناہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں اور یہی ہمیں جہنم سے بچائیں گے اور یہی ہمارے سفارشی بنیں گے، طرح طرح کی باتیں کر کے وہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب باتیں کون؟ شیطان ڈال رہا ہے انسان کے ذہن میں، اور انسان اس باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کب قبول کر لیتا ہے؟ جب وہ نیک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میرے نیک بندوں کو شیطان گمراہ نہیں کرے گا۔ تو ہم اپنے آپ کے حوالے سے خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ہم نیک نہیں ہیں، اگر ہم شیطان کی باتوں میں نہیں آتے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم نیک ہوں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بتوں کی عبادت کریں، کسی نیک ہستی کی عبادت کریں، یا پھر اس کے علاوہ فرشتوں کی عبادت کریں، تو یہ تینوں عبادتیں کس میں آئیں گی؟ شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ یہ تینوں عبادتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ فرشتوں کی عبادت بھی شرک ہے اور نیک ہستیوں کی عبادت بھی شرک ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا اس دربار میں، اس قبر میں بڑا نیکوکار شخص ہے، اسی کی پوجا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے آگے مانگنے کے لیے گئے تھے۔ تو نیک ہستی کو بھی ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، گر گرانا، اس سے دعائیں کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کرنا بھی شرک ہے۔ بت کیا ہے؟ اب انہوں نے تو چاک یا مٹی کے ساتھ بت بنائے تھے، آج تصویر بذات خود ایک بت ہے۔ تصویر کیا ہے؟ بت ہے۔ تصویر کی پوجا، ہاں فلاں ٹائم کی تصویریں نکالے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں، یہاں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، یہاں میں اتنی ہو گئی، اس کو میں بڑا فریم کروا کے لگاؤں گی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نکال کے کیا کر رہے ہیں؟ پوجا کر رہے ہیں قسم کی، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے کہا ہے کہ فلاں چیز کو دیکھ کر، فلاں قدرت کے مناظر کو دیکھ کر تم کس کو یاد کرو؟ اللہ کو۔ ہم اپنی تصویروں کو لے کر بیٹھ کے اپنے آپ کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ بت کے زمرے میں ایک چیز آ رہی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہاں فلاں ٹائم میں ایسی تھی، اب ایسی ہوں۔ اپنی تصویروں کو اٹھا کر موازنہ کرنا، یا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تصویروں کو اٹھا کر، ہائے میری دادی کتنی نیک تھی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہاں پہ، یہ بھی تو نیک ہستی کی پوجا ہی ہو گئی نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اب یہ سارے کام کس نے کروائے ہیں؟ شیطان نے۔ شیطان نے انسان کو اللہ کا در چھڑوا کے، در کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کے آگے گر گرانا، اللہ کے آگے سجدہ کروانا چھڑوا کر اس نے کیا کیا ہے؟ دوسروں کے استانوں کے اوپر اور چوکھٹوں کے اوپر اس نے ہمیں جھکانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو درباروں پہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا،
انہیں نمازوں کی فکر نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں 5 نمازیں آئے ہوتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، پاؤں ننگے آئے ہوتے ہیں. کبھی آپ گئے دولت گیٹ والی سائڈ پہ دیکھا ہو آپ نے، بسوں کی بسیں بھر کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور پاؤں ننگے چل کے درباروں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نماز کا انہیں خیال ہوتا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز کا خیال نہیں ہوتا، اللہ کے آگے گر گرانے کا خیال نہیں ہوتا. اور کس کے آگے جا کے گر گرا رہے ہیں؟ قبروں کے آگے جا کر وہ گر گرا رہے ہیں. اللہ کا گھر ان سے کس نے چھڑوایا؟ شیطان نے. شیطان چاہتا ہی یہی تھا کہ یہ اللہ کا گھر چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکے تاکہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے. آگے شیطان کے بارے سے مزید کیا بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان مردود پر لعنت کر دی. یہ کوئی اچھا بندہ اچھا نہیں ہے، کوئی اچھی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کر دی ہے. اب لعنت کیے ہوئے بندے کی پیروی کرنا یا اس کی باتوں کو ماننا در حقیقت اپنے آپ کو بھی لعنت والے لوگوں میں شامل کروانا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان مرید پر، شیطان لعین پر، شیطان مردود پر اللہ کی لعنت ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے. اور اگر جو مثال کے طور پر ایک گروہ ہے پڑا شیطان کا اور دوسرا گروہ ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت اللہ والے گروہ پر ہے اور شیطان کے ساتھ جو گروہ ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، رحمت نہیں ہے. رحمت ان کے اوپر ہے، لعنت ان کے اوپر ہے. اب اگر میں شیطان والے گروہ میں شامل ہو جاتی ہوں تو مجھ پر آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ لعنت. اور اگر میں نیکوکار گروہ میں شامل کر دیتی ہوں اپنے آپ کو تو پھر میرے اوپر کیا ہو جائے گی؟ رحمت. تو یہ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو شیطان لعین کی باتوں سے بچا کر رکھوں. آپ نے تو بہت سے ایسے ٹیبلوز بھی دیکھ لیے، فونز کے اوپر بھی دیکھ لیے کہ شیطان کیسے انسان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، کیسے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کیسے اس کو گناہوں کی طرف ورگلاتا ہے، کیسے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ وویلا کیسے کرتا ہے اگر وہ شیطان کی بات نہ مانے. دیکھیے وہ ہے نا سب چیزیں. تو آپ کو پتا ہے کہ شیطان روتا کب ہے؟ جب ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شیطان لعین کو تو اللہ نے لعنت قرار دے دی، اگر ہم نے اس کا راستہ اپنایا تو ہمیں بھی لعنت والے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا. ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کر نیکوکار لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے. چلتے پھرتے جتنی بھی دعائیں ہیں، جہاں جہاں جو دعا پڑھنی ہے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. کھاتے پیتے وقت جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے، گھر سے نکلتے، واش روم جاتے، جہاں جہاں کی جون سی دعا ہے اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ شیطان ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے صبح شام کے اذکار کریں گے تب بھی شیطان لعین ہم سے دور ہو جائے گا. وقال، اس نے کہا، لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا. یعنی شیطان لعین کیا کہہ رہا ہے اللہ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ ضرور لوں گا. یعنی یہ نہیں ہے سارے اللہ تیرے بندے بنیں گے، کچھ میرے بھی بنیں گے، کچھ لمٹ میری بھی ہے، کچھ لوگوں کو میں بھی گمراہ کر کے اپنے ساتھ لے آؤں گا، اپنا حصہ نکالوں گا. جیسے گھر میں چیز پڑی ہو، گھر میں 4 افراد ہے تو سب کے حصے بنائے جاتے ہیں نا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے پوری مخلوق بنا دی، کائنات پوری میں انسانوں کو بنا دیا، اب میں اپنے حصے کے لوگوں کو ضرور اپنے ساتھ گمراہ کر کے جہنم میں لے کر جاؤں گا. اب اللہ نے اس کو اختیار بھی دے دیا ہے. اب وہ اپنے انسانوں میں سے اپنے بندوں کی چھانٹی کر کے اپنے ساتھ وہ ملاتا چلا جا رہا ہے. اب ہمارے اوپر ہے نا، عقل ہم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے. اگر عقل کا ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم شیطان کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. اب مقرر شدہ حصے میں سے مراد کیا ہے؟ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے. کبھی حضرت حسن حسین کے نام پر نظر و نیاز بن رہی ہے، کبھی کسی اور کے اوپر بن رہی ہے، کسی نہ کسی معاملے کے اوپر. اللہ کے نام کا کھانا نہیں بنتا، مختلف قسم کے کھانے بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ مقرر کیے ہوئے لوگ. یہ بھی کس کے ہیں؟ شیطان کے مقرر کردہ لوگ. یعنی جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کہ ہم تو حضرت حسن کے نام کا دے رہے ہیں، ہم حضرت حسین کا نام کا دے رہے ہیں، ہم جو ہے اب میلاد النبی کے نام پر دے رہے ہیں، ہم نبی کی پیدائش کے اوپر نبی کے نام کا دے رہے ہیں، یا پھر اسی طرح سے کئی ایسے ٹاپکس مل جاتے ہیں جس کے ناموں کے اوپر وہ دیتے ہیں کہ یہ نیک ہستی کے نام پر ہم نے قربان کر دیا، یہ مچھلی کھانا دے دیا، یہ دال روٹی دے دی، یہ ہم نے جو بھی بنایا ان کے لیے لے گئے. یہ سب کیا ہے؟ نظر و نیاز ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ شیطان اپنا مقرر کیا ہوا حصہ ان میں سے نکلوا رہا ہے.
اور اس کے علاوہ مشرکین جو اپنے بتوں کو اور اپنے معبودوں کے سامنے مدفون اشخاص کے نام نکالتے تھے، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی یہاں 3 قسم کی کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ اپنا مقرر کیا ہوا حصہ میں نظر و نیاز، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں بتوں اور قبروں میں مدفن شخص کے نام نکالتے ہیں اور پھر انہی ناموں کے اوپر مختلف بتوں کے نام رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہو گیا، یعنی اس بات میں دوسری کیٹیگری آ گئی۔ اور تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ مقرر کیا حصہ میں جہنم میں لے کر جاؤں گا، یعنی جہنمیوں کا کوٹا جو ہوگا وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، پس وہ کہیں گے اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال، 200 لوگوں کو نکال۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی 1000 لوگ کھڑے ہیں تو اس میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ بس اس وقت مارے خوف کے، یعنی یہ بات سنتے ہی ہر ایک پر خوف طاری ہو جائے گا، اور مارے خوف کے بچہ بھی اس وقت بوڑھا بن جائے گا۔ یعنی خوف اس قدر آئے گا کہ اس کے چہرے پر خوف کے اثرات اس قدر نظر آئیں گے۔ بعض اوقات ایک لڑکی ہوتی ہے، بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے لگ رہی جیسے بڈھی ہو گئی۔ وہ کہتی ہے ٹینشن نے مجھے ایسا کر دیا ہے، خوف نے اس کو ایسا کر دیا ہوگا کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے۔ یعنی ایک امت محمدیہ کا فرد ہوگا، نیکوکار مسلمان ہوگا، اور باقی 999 کون سے ہوں گے؟ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کون سے ہوں گے؟ مشرکین ہوں گے، کافر ہوں گے، جو کہ 999 کی کیٹیگری کو پورا کریں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَعْمُرَنَّهُمْ۔ اب شیطان مزید کیا کہہ رہا ہے؟ یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، یعنی اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، مختلف قسم کی آرزوئیں دلاؤں گا۔ کیسی آرزو دلائے گا؟ مسلمان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، یہ آرزو ہے، یعنی یہ خواہش ڈال رہا ہے، یہ ایک مسلمان کے ذہن میں وہ کنسیپٹ ڈال رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، نماز یا دوسرے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مسلمان ہو تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ یہ خیال کون ڈال رہا ہے ہمارے ذہن میں؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں گمراہ کروں گا آرزوئیں دلا کر۔ آرزو کیا ہے؟ خواہش۔ بھی کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چاہے ہم دوسرے نیک کام کریں یا نہ کریں۔ تو یہ کون ڈلوا رہا ہے؟ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈلوا رہا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی شیطان ڈال رہا ہے۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، اگر ہم نے گناہ کر لیے ہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہ بھی بات کون ڈلوا رہا ہے؟ شیطان ڈلوا رہا ہے۔ کس کو گمراہ کر رہا ہے؟ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے اگر ایسے ہی معاف کر دینا ہوتا، غفور الرحیم ہوتا، تو اللہ نے جنت اور جہنم کیوں بنانی تھی؟ پھر اللہ سب کو ہی جنت میں لے جاتا غفور الرحیم بن کے۔ تو یہ جو بات ہے کہ میں گمراہ کروں گا، تو شیطان دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ پہلا وسوسہ یہ ڈال رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوسرا وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ کہ تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، عمل تم کرو یا نہ کرو، آخرکار تم نے جانا تو جنت میں ہی ہے۔ تیسری بات کیا ہے اس کے ذہن میں؟ کہ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو بہت زندگی میں نے جینی ہے، ابھی کون سا میں مر رہی ہوں، مرتے وقت کیا کروں گی؟ توبہ کر لوں گی۔ بہت سے لوگوں سے یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ابھی تو میں نے جینا ہے، ابھی بھی میں نمازیں پڑھ کے کیا کروں گی، جب بڈھی ہوں گی نا تب اللہ اللہ کر لوں گی، تب سجدے بھی کر لوں گی، ابھی مرتے وقت توبہ بھی کر لوں گی، ابھی تو مجھے اپنی زندگی جینے دو۔ تو یہ بات بھی کون ڈلوا رہا ہے؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے دماغ میں خیال کون پیدا کر رہا ہے؟ شیطان۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ جن بزرگوں اور پیروں کا تم دم بھرتے ہو، اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر تو ان کا دمن تھام لینا، وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی یہی کہا جاتا ہے نا، پیر کہتا ہے نا
پیر بھی کہتا ہے، اولیاء اللہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے، تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارا دامن تھام لینا، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، بس ابھی ہماری جیبیں گرم کرتے رہو، بعد میں ہم تمہیں چھڑوا کر لے جائیں گے۔ تو یہ خیال بھی شیطان ڈالتا ہے۔ یہ تمام خیالات اور آرزویں ہیں جو شیطان ایک انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مزید شیطان کیا کہے گا؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا، یعنی لوگوں کو حکم دوں گا۔ کس چیز کا حکم دوں گا؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ تو یقیناً وہ ضرور جو چوپاؤں کے کان کاٹیں گے۔ چوپاؤں کے کان کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کسی اونٹنی نے اگر 5 نر دے دیے، یعنی مذکر پیدا، اب دیکھ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ اپنے لیے مذکر کو پسند کرتے تھے اور مؤنث کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو اگر ان کے ہاں کوئی اونٹنی 5 مذکر اونٹ جن لیتی تھی تو اس کا کان کاٹ کے اس کو وقف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے اس کا کان چھید کر، کہ اب یہ جو ہے اس کے اوپر نہ تو سواری کی جائے گی، نہ اس سے چراگاہ کا کوئی کام لیا جائے گا، بلکہ یہ کیا ہے؟ بڑی معتبر سمجھی جائے گی۔ جیسے بھارت میں گائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے، کس کس کو پتا ہے؟ گائے کا پیشاب بھی پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے گندگی غلاظت کو بھی اپنے لیے وہ پاکیزہ سمجھتے، اپنے جسم پہ مل رہے ہوتے، جو اس کو تبرک سمجھتے۔ تو اسی طریقے سے ان کے ہاں اگر کوئی اونٹنی 5 نر پیدا کر دیتی تو اس کا کان چھید کر اس کو بھی وقف کر دیتے تھے، نہ اب اس سے سواری کا کوئی کام لیں گے، نہ اس کو ذبح کیا جائے گا، بلکہ یہ کیا ہو گئی ہے؟ ہمارے ہاں معتبر ہو گئی ہے، اس کو ہم اہمیت دیں گے۔ تو یہ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب کوئی 5 اونٹ دے دے تو بس اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کو کھا نہیں سکتے، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ شیطان کروا رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ ساتھ گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ حلال کو کیا کروا رہا ہے؟ حرام کرا رہا ہے۔ اب ان کے ہاں یہ تھا کہ 5 مذکر پیدا کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اس بات میں بھی پورا اتر گیا۔ اگلی بات اس نے کیا کی؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالو۔ یعنی اب شیطان انسان کو کیا حکم دے رہا ہے مزید؟ کہ اپنی پیدائش کو بھی بدل ڈالو۔ کیسے بدلی یہ پیدائش؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کے اندر رہ کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے رہبانیت اختیار کر لو اور وہاں پہ بیٹھ کے آرام سے اللہ 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 بس کرتے رہو، کہا ہے اللہ نے؟ سب فیملی کے اندر رہ کر عبادت کرنی ہے، فیملی کو چھوڑ کر جنگل میں کنارہ کشی کر کے رہبانیت اختیار نہیں کرنی۔ جیسا کہ عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ رہبانیہ بن جاتی ہے، نن بن جاتی ہے، اب اس کی کیا ہوتی ہے؟ شادی نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع کر دیا ہے کہ شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، گھروں کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے نہیں رکھنا، دنیا سے کٹ آف نہیں کرنا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ یہ اللہ کی پیدائش ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ کہ جاؤ فیملی بناؤ، اس میں کھاؤ پیو اور عبادت کرو، یہ اللہ کا مقصد تھا۔ اب اس نے ہماری اس پیدائش کو بدل کے کیا کیا؟ انسان کو کہتا ہے یہاں تو عبادت نہیں کر سکتا، چل تو یہ فیملی چھوڑ دے، جنگل میں جا کر رہبانیت اختیار کر لے اور وہاں جا کر اللہ اللہ کر، دنیا کو ترک کر لے، جنگلوں میں جا کر تو رہنا شروع کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن اس نے پیدائش کا جو مقصد تھا ہمارا وہ ختم کر کے ہمیں جنگلوں کی طرف لے گیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا عمل وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا ہے اور عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوتا کیا تھا کہ وہ مرد جو تھا وہ عورت سے شادی کرنے کی بجائے مرد سے ہی شادی کرنے کو ترجیح دیتا تھا، یعنی مرد مردوں کے ساتھ رہتے ہوئے پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ اس نے حکم دیا کہ تم اپنی پیدائش کا مقصد بدل ڈالو، تم مرد کو پیدا کیا تھا عورت کے لیے، لیکن اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مرد مرد کے لیے ہی رہے گا۔ قوم لوط کا عمل اس نے کروا دیا۔ یعنی آج آپ دیکھ لیں ٹرانسجینڈر بل پاس ہو رہے ہیں
کیا ہو رہے ہیں بھئی، ایک لڑکا لڑکے سے شادی کرنا چاہے تو اسے اجازت دی جائے، لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے اجازت دی جائے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ کس کا حکم ہے؟ شیطان کا. شیطان نے اس حکم کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو چنا، اور ہماری حکمران اس بلوں کو پاس کرنے کے چکر میں تھی. یہ تو لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے بل پاس نہیں ہوا، ورنہ دنیا میں آپ نے دیکھنا تھا اللہ کی پیدائش کے مقصد کو وہ بدل رہے تھے. تیسری چیز، مردوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ سے جنریشن ایک بنائی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، آگے نسل چلتی ہے. اگر مرد کا اور عورت کے بنانے کا اللہ نے یہ مقصد رکھا ہے تو وہ مرد اور عورت بچے پیدا کرنے کی بجائے بچے پیدا کرنے کو معیوب سمجھیں تو یہ بھی اللہ کی پیدائش کو بدلنے والی بات ہے. بھائی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ مرد کو ایسے کر دو کہ وہ، یعنی لفظ ہوتا ہے خصی، مرد کو ایسا کر دو کہ مرد بچہ پیدا نہ کر سکے. کیوں؟ اللہ کی پیدائش کو بدلنا ہے. اللہ نے کیا کیا ہے کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے نسل بڑھے. نسل بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ امت محمدیہ کی تعداد بڑھے گی، اللہ یہ چاہتا ہے. لیکن جب ایک مرد اپنی شادی کا مقصد بچہ پیدا کرنا نہیں رکھتا تو اللہ کی پیدائش کو کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے. اور یہ حکم بھی کون دیتا ہے؟ شیطان. اب دیکھ لیں آپ، عورتیں اکثر ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو جا کر میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم نے اور بیبی پیدا نہیں کرنا، ایسے کر رہے ہوتے نا، اپنے آپ کو کیا کروا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے اب اور بیبی پیدا نہیں کرنا، ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دی جائے تاکہ ہمارے اندر بیبی والا سلسلہ اس کا ختم ہو جائے. یعنی یہ کام کون کروا رہا ہے؟ یہ بھی شیطان کروا رہا ہے. اللہ نے جتنے بچے دینے ہیں بولے یہ کام اللہ کا نہیں ہے، یہ کام بھی شیطان کا ہے. اس کے بعد عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، یعنی ایسے آپریشن کرنا جس میں بعد میں بچے کے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ شیطان انسان کے دماغ میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ نہیں یہ نارمل نہیں ہے، اس کا آپریشن کر دیا جائے. اور آپریشن میں ایسے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں جن سے نسل کشی ختم ہو جائے. کافر چاہتا ہے یہ کہ مسلمانوں کی تعداد نہ ہو. کافر ہی یعنی اپنے ملکوں سے، ہمارے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ کہاں سے بن کے آتے ہیں؟ باہر کے ملکوں سے، باہر کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. اب وہ باہر سے جو تعلیم دیتے ہیں نا، ان کو جو تجربے دیتے ہیں، جو سب کچھ دیتے ہیں، یا جو میڈیسن آ رہی ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ برتھ کنٹرول، پیدائش کو کنٹرول. ایسی میڈیسن ہے کہ دی تو اور نام سے دی جاتی ہیں لیکن اس کے مقاصد اور نکلتے ہیں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی پولیو کے قطروں کے حوالے سے، جو ہمارے ہاں گھر گھر میں پلائے جا رہے ہیں نا بچوں کو، اس کے حوالے سے پڑھ رہی تھی کہ اس کا جو مین کنیکشن ہے نا، وہ بچوں کی نسل کو ختم کرنے والا کنیکشن. وہ پولیو کا اثر نہیں کرتا، پولیو پھر بھی ہو رہے ہیں، نام پولیو کے قطرے ہیں، لیکن وہ قطرے انسان کے جسم میں جیسے ہی جاتے ہیں، ان قطروں کے ساتھ برتھ یعنی پیدائش والے سلسلے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ آگے یہ بچے بڑے ہو کر جب شادیاں کریں ان کے بچے پیدا نہ ہو سکیں. یعنی یہ مقصد ہے ان کا کہ کافر ہمارے سے کبھی بھی دشمنی رکھیں گے، محبت نہیں کریں گے. اور یہ ساری میڈیسن وہیں سے ہی تیار ہو کر آتی ہیں اور سارا معاملہ وہیں سے چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان ایک علاج کرواتا ہے تو نیکسٹ کئی بیماریاں نکل آتی ہیں. کیوں نکلتی ہیں؟ وہ اندر ہی اندر سارے نظام کو خراب کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام بھی شیطان نے انسان کے ذہن میں ڈالا اور اس نے ایسا کام کیا. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کی ذمہ داری کیا رکھی ہے؟ گھر، بچوں کی تربیت. نان و نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. لیکن آج یوم آزادی کے نام پر، آزادی مارچ کے طور پر، عورت کو جو 8 مارچ کو نکال کر ریلیاں اور احتجاج کیا جاتا ہے، اس میں کیا فکرے لکھے ہوتے ہیں پوسٹر پہ کہ ہم نوکر نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم اپنے خاوندوں کی نوکریاں کیوں کریں، ہمارا خاوند ہم اس کا کہنا کیوں مانیں، ہم اس کے لیے کھانا کیوں بنائیں، اسے پانی کیوں دیں. ایسی باتیں کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ عورت کی پیدائش کا اصل مقصد ختم کیا جا رہا ہے. عورت کی پیدائش کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے آرام کا باعث بنے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیدائش کو بدل رہے ہیں. عورت کی پیدائش کا مقصد تھا گھر کے اندر رہنا، 4 دیواری میں رہنا، پردے میں رکھنا. سب سے پہلے اسے باہر نکالا، 4 دیواری ختم کی، پھر اس کا پردہ اتروا دیا.
پردہ اتر گیا. پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا کہ تم کوئی نوکر تھوڑا اپنے خاوند کی، وہ خود اٹھ کے پانی پی سکتا ہے، وہ خود اٹھ کے اپنے لیے پانی کھانا گرم کر سکتا ہے. تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ مرد قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء. آیت پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، سورۃ نساء ہی کی ہے کہ مرد قوام ہے عورتوں کے اوپر. مردوں کو اللہ نے درجہ زیادہ دیا ہے، عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. مرد تو اپنا حفاظت کر سکتا ہے، عورت اپنی حفاظت کر سکتی ہے. اگر عورت اکیلی گلی میں ہو اور اگر کوئی مرد آ جائے پھر وہ اپنی سیفٹی کر سکے گی؟ اگر مرد اکیلا گلی میں ہو، چاہے مرد آئے چاہے عورت آئے، مرد اپنی سیفٹی کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ تو مرد عورت کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ہی عورت مرد کے برابر ہو سکتی ہے. اللہ نے دونوں کے اپنے اپنے پیدائش کے مقصد رکھے ہیں. عورت کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ وہ گھر چلائے، گھر کا نظام بنائے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، خاوند کے لیے آرام کا باعث بنے، بچے پیدا کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو قوم میں معاشرے میں ایک مقام دے. اگر وہ عورت ان کاموں سے ہٹ کر اگر مرد کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نوکریاں اور جاب کرے گی پھر کیا ہوگا؟ گھر تو ویسے ہی رہ جائے گا، بچے بھی پیچھے ویسے رہ جائیں گے. بچوں کے لیے آیا رکھی جاتی ہے، آیا کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے جو ماں کے ساتھ انسیت ہو. ایک بچہ ماں سے جو پیار چاہتا ہے وہ آیا سے نہیں چاہتا. ماں پیار دینے کی بجائے جب تھک کر جاب کر کے گھر آئے گی تو کیا بچے کو پیار دے گی؟ نہیں. تو یہ پیدائش کو بدلنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو شیطان کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان اللہ کی پیدائش کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے عورت کو مملکت کا سربراہ بنا دیا گیا. اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو حکمرانی نہیں کرنی چاہیے. عورت کہاں کی حکمران ہے؟ صرف گھر کی. عورت کدھر کی حکمران ہے؟ صرف گھر کی. لیکن مملکت میں اس کو حکمرانی نہیں دی جائے گی. مریم نواز کون ہے؟ عورت ہے یا مرد ہے؟ عورت ہے. اب اس میں مملکت میں اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اللہ اس چیز کو نہیں دے رہا، اللہ اجازت نہیں دے رہا. اب یہ کس نے دی ہے؟ شیطان نے دماغوں میں ڈالا اور حکمرانوں کی سیٹوں پہ عورتوں کو لے گیا. پہلے بے نظیر تھی، پھر مریم نواز آ گئی. اسی طرح کئی ایسی عورتیں مملکت میں کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ چیز بھی اللہ رب العزت کا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم ایک گھر کی ملکہ ہو، ایک گھر کی حکمران ہو، ایک گھر تمہارا ہے، وہ اسی کے اوپر تم سارا کچھ کر سکتی ہو. اس کے علاوہ باہر نکلنے کی اور باہر حکمرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اللہ تک کی پیدائش کو ایک عورت نے کیسے بدلا ہے؟ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن یہ تیرے آئی برو ٹھیک نہیں بنائے اللہ نے. اب یہ آئی برو کون تیرے ٹھیک بنائے گا؟ پارلر والی ٹھیک بنائے گی. چلو پارلر کے اوپر اور جا کر اپنے اب آئی برو سیٹ کروا کے آؤ. یہ اچھے نہیں لگ رہے تمہیں، باریک کروا لو. اور یہ کون بدلوا رہا ہے؟ شیطان. اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اچھی چیز بنا سکتا ہے. ہم اپنے معاملے میں یہ کہیں کہ میرے آئی برو ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ خراب کروانے کے بعد پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. ایک بار ہاتھ لگوا لیں گے، اس کو خراب کروا دیں گے، پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جب آپ کے چہرے پر اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کیسے بنانی ہے. شکر کریں کہ اللہ نے ناک کو ناک کی جگہ پہ بنایا، آنکھ کو آنکھ کی جگہ پہ بنایا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آئی برو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہونٹوں والی جگہ پر ہے اور ہونٹ آئی برو والی جگہ پر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے بہت اچھی پیدائش کی ہے. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ تم اپنی پیدائش کو بدلو. یہ آئی برو ٹھیک نہیں ہے، اس کو جا کے بنواؤ، اس کے بال اکھرواؤ. اور پھر جلد میں کئی لوگوں کو نا تل بڑے پسند ہوتے ہیں کہ کیا ہے، وہ جب مسکراتی ہے نا اس کے مسکرانے کے اوپر گال کے اوپر تل بنتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے. میرا تو نہیں ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جس کا نہیں ہے اس نے کیا کیا؟ جلد میں جا کر ڈمپل کے اندر یہیں پہ جا کر انہوں نے تل بڑھوانا شروع کر دیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی پیدائش کو بدلنا. اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا، گناہ ہے، یہ پورا گناہ ہے. آئی برو کے بال بنانا بھی گناہ ہے، جلد میں تل بڑھوانا بھی گناہ کا کام ہے. یا پھر کچھ لوگ اتنے مجنوں بنے پھرتے ہیں کہ بازوں کے اوپر جا کر نام لکھواتے ہیں، ٹائٹو بناتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، مجنوں بنتے ہیں نا، نام لکھواتے ہیں. دیکھو مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارا نام میں نے چھدوا کے آ گیا، جسے چھدوانا کہتے ہیں، اندر تک لکھواتے ہیں. تو اسی طرح دل بھی اندر تک بڑھا جاتا ہے. تکلیف الگ برداشت کی جاتی ہے لیکن اپنی خوبصورتی کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا.
اور اس کے علاوہ دانتوں کو تشوانا، باریک کروانا کہ میرے دانت ٹھیک نہیں ہیں، چلو بھائی ان کی سیٹنگ کرواؤں، ان کو پرفیکٹ بنواؤں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دانتوں کا اگر کوئی پرابلم ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دانتوں کو پرفیکٹ کروانے کے لیے بھائی میرے دانت موٹے موٹے یا بھدے بھدے ہیں، اب میں ان کو باریک کرواؤں، تشواؤں، تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی شیطان انسان کی تخلیق کو بدلواتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے سر کے بال اچھے نہیں ہیں، یا چھوٹے ہیں، یا خوبصورت نہیں ہیں، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ سر پہ مصنوعی بال لگانا، جسے وگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اللہ کی پیدائش کو بدلنے والی بات ہے۔ اللہ نے آپ کو جو بال دیے وہی دکھائیں، لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اب کسی کو کیا پتا کہ آپ نے وگ لگائی ہے کہ نہیں؟ جب آپ اسے جب تک بتائیں گے نہیں تو تب تک اسے تو نہیں پتا چلنا کہ وگ لگی ہوئی ہے۔ تو سر پر مصنوعی بال لگوانا یہ بھی اللہ کی پیدائش کو بدلنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے چہرے پر داڑھی کو حکم دیا ہے نا، کہ وہ کبھی بھی اس کو منڈوا نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنے چہرے پر داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس کو منڈواتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی پیدائش کو بدلنا ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا نا بدلو، اب شیطان نے اسے کہا ہے کہ ہائے اس طرح سے تو بابا لگتا ہے، بڈھا لگتا ہے، اب تو نوجوان بننے کے لیے کیا کر؟ شیپ کروا کے شیپ کر لی، اب وہ کیا بن گیا؟ نوجوان بن گیا۔ اور در حقیقت اس میں کیا ہے؟ شیطان کی بات کو ماننا ہے، شیطان تخلیق کو بدلوا رہا ہے۔ اس کے بعد عورت کے لیے مزید کیا معاملہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مکمل ستر بنایا ہے، چھپا کر رکھنے والا، ٹھیک ہے نا؟ سارا جسم اللہ نے عورت کا چھپا کر رکھنے والا بنایا ہے، لیکن شیطان نے عورت کو ایسے ایسے لباس پہنوائے جس سے اس کا ستر چھپا ہوا نہیں رہا۔ ٹائٹس پہن لیں، جینز پہن لیں، ستر چھپتا ہے؟ آپ کی ٹانگ واضح ہوتی ہے نا کہ کتنی ہے، اوپر سے کتنی ہے؟ آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے، چوک ہے، آپ چل رہی ہیں تو آپ کی یہ چیز بھی فیل ہو رہی ہے کہ کتنی موٹی ہے، پتہ چل رہا ہے نا؟ کسی کو بھی پہنے ہوئے دیکھ لیں، فیل ہو رہا ہے۔ اب یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ عورت کو اللہ نے سادے کپڑے، سمپل کپڑے، ایسے کپڑے کہ جس میں اس کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے، لیکن شیطان نے اس کو عورت کو ننگا کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کا جسم، اس کی شلوار ختم ہو کر ٹائٹ جینز پہ آ گئی، اور اس کی قمیض چھوٹے شارٹ سکرٹوں پہ چلی گئی، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی پیدائش کو بدلنا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ مجھے اپنی شلوار پسند نہیں ہے، مردوں کی کیا پسند ہے؟ جینز پسند۔ میں نے اپنے لباس کی بجائے مردوں کا لباس اپنے اوپر کیا، اب میں جب مرد والا لباس پہنوں گی پھر میں عورت ہوں یا مرد ہوں؟ پھر بتائیں میں مرد ہوں یا عورت ہوں؟ اب ہم نے اپنی تخلیق بدل کے کیا کیا؟ کچھ لوگ تو اوپر شرٹ بھی پہن لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ اب میں تو شرٹ اور ایزی میں رہتی ہوں تو شرٹ اور جینز پہن لوں، بس یہی کافی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی تخلیق کو بدلنا۔ عورت کا جو لباس ہے وہ عورت پہنے گی، مرد نہیں پہن سکتا، اور جو مرد کا لباس ہے وہ عورت نہیں پہن سکتی، مرد ہی پہنے گا۔ ہمارے ہاں مردوں والا لباس عورتوں نے پہن لیا ہے، عورتوں والے ریشمی کپڑے اب مرد پہن لیں، یہاں تک کہ دوپٹہ کس کا تھا؟ دوپٹہ کس کا ہے؟ عورت کا ہے نا، تو مرد کیوں پہنتے ہیں؟ دیکھا آپ نے مردوں کو کبھی پہنا ہو؟ کس کس فنکشن پہ؟ مہندی پہ، مایوں کی رسموں پہ بھی اور مہندی کی رسموں پہ بھی دوپٹے ڈالے ہوتے ہیں۔ اب یہ کس کا تھا؟ مرد نے عورت بن گیا، عورت مرد بننے کے لیے تیار ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اپنے آپ کو بدل کے کیا کریں۔ عورت کہتی ہے میں مرد بن جاؤں، مرد کہتا ہے میں عورت بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کون بدلوا رہا ہے آپ کو؟ شیطان۔ وہ گمراہ کر رہا ہے تمہیں کہ کیا کرے گا؟ تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کی پیدائش کو بدل ڈالو۔ تو یہ سب شیطانی کام ہے اور لعنت کے مستحق ہیں۔ شیطان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے کہ نہیں کی؟ اب جب ہم یہ سارے کام جو میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں، کوئی بھی کام اس میں سے کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم بھی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ گوندنے والی اور گندوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافہ کرنے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھ لیں اوپر جتنے ذکر کیے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور مزید حدیث میں بتا دیا کہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو کوئی
شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ اٹھانا، یعنی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، شیطان پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اب اس نے اپنے لیے بھی کیا کیا؟ خسارہ۔ شیطان کا دوست بن کے وہ بھی لعنت کا مستحق ہو گیا تو اس نے بھی اپنے لیے نقصان اٹھایا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو جلد کی بیماری تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اب میں اس کی شادی کر رہی ہوں تو کیا میں اس کو مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ یعنی شادی کے موقع پر دلہن بنایا جا رہا ہے تو کیا میں اس کو مصنوعی بال لگا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ آپ جڑوا نہیں رہے، آپ جوڑ رہے ہیں، اگر پارلر کا کام سیکھ کر کسی کو وگ لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے تھوڑا لگائی ہے، جڑوانے والے پر بھی اور جوڑنے والے پر بھی دونوں پر لعنت آ جائے گی۔ جیسے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی لعنتی ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اگر وگ نہیں لگائی، کسی نے کہا کہ کزن کھڑی ہوتی ہیں، سسٹرز کھڑی ہوتی ہیں، یا کوئی ارد گرد کھڑا ہوتا ہے، تیار ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذرا میری وگ تو لگا دو، آپ نے نہیں لگانی۔ کیوں نہیں لگانی؟ آپ خود نہیں لگا رہے، اگر کسی اور کی لگا رہے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر کیا آئے گی؟ اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس کاموں کے لیے کرنے سے بچانا ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، اور وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دیتا ہے۔ یعنی وعدے کیسے دیتا ہے؟ ابلیس ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے ساتھ خواب دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ اور اس کی تمنائیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے خود ہی کہہ دیا ہے وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے اور شیطان کی امیدیں سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان نے وعدہ کیا دیا ہے کہ تم پیروں فقیروں کی بات مانو، یہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تم مسلمان بن جاؤ، عمل کرو یا نہ کرو، تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کے سارے وعدے کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، دھوکے والے ہیں، فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اپنے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل بنائی، یعنی چورس چکور ڈبہ بنایا۔ مربع شکل ہوتی ہے چکور ڈبہ، چاروں سائڈوں سے بیلنس برابر ہو، اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ہوا تھا، اور اس کے بعد مربع شکل کے درمیانی خط کے اس حصے میں جو مربع کے اندر تھا کئی چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، یعنی لائنیں کھینچے۔ خط کسے کہتے ہیں؟ لائنیں۔ مربع کے اندر پہلے ایک لائن کھینچی، اس کو باہر تک لے گئے، پھر اس مربع کے اندر جو لائن تھی اسی کے ساتھ اندر ارد گرد چھوٹی چھوٹی اور لائنیں بھی کھینچ دی، اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو باہر نکلا ہوا خط ہے نا، ایک ہی نکالا تھا نا باہر، یہ اس کی کیا ہے؟ آرزو ہیں، خواہشیں ہیں جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی۔ اور چھوٹے چھوٹے خطوط جو چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی ہیں وہ مصائب ہیں، اگر وہ اس سے بچ نکلتا ہے تو دوسری میں بچ جاتا ہے، اور اگر دوسری لائن سے بچ جاتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ لیتی ہے۔ تو باہر جو خط نکل گیا ہے، یعنی انسان اپنی حد سے بھی باہر کب نکلتا ہے؟ جب خواہشوں کے ساتھ بڑھتا ہے۔ تو اپنی خواہشوں کو اپنی حد سے بھی آگے نہ بڑھائیں۔ عورت ہیں، عورت ہی بن کر رہیں، مرد نہ بنیں۔ جب آپ نے عورت ہوتے ہوئے مرد بننے کی کوشش کی تو آپ نے اپنی حد سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں۔ جتنی بھی پیچھے ساری آج باتیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان طرح کے کاموں کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں نا کلاس چھوڑ کے، وہاں سے بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ جب ایسے کام کریں گے پھر جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے، پھر جہنم کے اندر ہی ہے، ہمارے اوپر دروگے کھڑے ہیں، ہمیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ کا یہ اصول رہا ہے، جہاں بھی اللہ نے جہنمی کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ جنت کا ذکر بھی کیا ہے، جہاں کافر کا ذکر کیا ہے وہاں مومن کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ساری باتیں کی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ شیطان کے جھوٹے وعدوں کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اللہ کون سا وعدہ کرتا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں،
اور اس کے بعد وعاملوا الصالحات، نیک عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ سندخلہم جنات، اللہ انہیں داخل کر دے گا جنت میں۔ شیطان کا وعدہ فریب ہے، دھوکہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ آپ ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ جنت۔ اور کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب جنت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عمل کرنے والے مومنین کو میں نے 2 نعمتیں دینی ہیں۔ نمبر 1، ایسے باغات یعنی ایسی محفلیں ہوں گی، محل ہوں گے، ایسے محل کے ہوں گے کہ ان کے اندر باغات ہوں گے اور باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ آبشار دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ تو اپنے ہی محل میں بیٹھے بیٹھے ہمیں ایسے لگے گا کہ نہریں نکل رہی ہیں، پیارے پیارے منظر نظر آ رہے ہوں گے۔ اور یہ کس کو دے گا؟ اللہ، یہ پہلی نعمت ایمان والوں کو اور عمل صالحہ کرنے والوں کو۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کیا دے گا کہ یہ باغات جو اللہ دکھا رہا ہے جنت کے، یہ ان کے پاس کیا ہوں گے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ آج ہے تو کل چلے جائیں گے ہمارے ہاتھ سے، نہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ہر دن محل کی خوبصورتی بھی بڑھتی جائے گی، ہر جمعے کے جمعے عورتوں اور مردوں کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک ہوا چلے گی، ہوا کے ساتھ ہی عورت پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، اور مرد جمعہ بازار لگے گا اس میں جائے گا، واپس آئے گا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر آئے گا۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سچا ہے۔ شیطان کا وعدہ فریب اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ سچا طریقہ، بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور بدترین امور وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کر لیا جائے، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ قرآن کی بات ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔